میری بیوی کے اوپر کیس, ٹرسٹی ہو کے اس کا وارنٹ کا, ایک ٹرسٹی کو ایک پیسہ نہیں مل سکتا, کیونکہ وہ سیرت نبی میں بہت ان کی سٹڈی ہے, وہ انٹرسٹڈ تھی القادر یونیورسٹی, وہ ٹرسٹی ہے, اس کے اوپر وارنٹ نکال دیا. میری بہنوں کے اوپر, میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ کس لیول پہ پہنچ گئے ہیں. ایک بہن کا بیٹے کے اوپر وارنٹ نکالا ہے, اس کا خنسامہ اٹھا کے لے گئے, وہ بیٹا نہیں تھا. خنسامہ جب واپس آیا وہ آئی سی یو میں 2 ہفتے سے پڑا ہوا ہے, آئی سی یو کے اندر خنسامہ, اسے پتہ ہے کیا کیا وہاں جیل کے اندر. ایک بہن اس کی بہو کے پاس پہنچ گئے کہ جی آپ کوئی جیو فینسنگ میں آپ کہیں تھی, اس کے پاس پہنچ گئے. ایک بہن اس کی زمین اس کے اوپر اینٹی کرپشن پہنچ گئی ہے. میں نے اپنی بہنوں کو ویسے کہا, میں نے کہا دیکھو ملک سے باہر چلے جاؤ. وہ تینوں کھڑیاں, نہیں ہم فیس کریں گے, ہم نہیں جاتے. مجھے کئی دفعہ جی عمران خان آپ ملک سے باہر, میں کیوں ملک سے باہر جاؤں گا؟ یعنی میں نے اگر کوئی کرپشن کی ہوتی تو میں بھی شاید, جس طرح یہ بھاگ جاتے ہیں جب ان کے اوپر اقتدار سے نکلتے ہیں, سب باہر بھاگ جاتے ہیں کیونکہ ان کے کیسز ہوتے ہیں, باہر بھاگتے ہیں, کیسز رک جاتے ہیں. میں سارے کیسز فیس کروں گا کیونکہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا, مجھے پتہ ہے اللہ الحق ہے. یہ خود ہی جب یہ جو کوئٹہ کا مرڈر کیس کیا, یہ خود ہی ذلیل ہو رہے ہیں اس میں, سب کو پتہ ہے, کوئٹہ کے اندر سب کو پتہ ہے کہ ان کی دشمنی تھی. میں پھر آگے آپ کو کہوں کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا انقلاب لے کے اور چھوٹے سے انسانوں کو بڑے انسان بنا دیا, کیونکہ انصاف سے آزاد کر دیا. لا الہ الا اللہ نے لوگوں کو آزاد کر دیا. تو جو میری تحریک تھی انصاف کی, وہ اصل میں آزادی کی تحریک تھی, کیونکہ انصاف آئے گا تو لوگ آزاد ہوں گے. اور جو میرا سارا تجربہ تھا دنیا کا, جو مغرب کو میں نے دیکھا, تو وہاں کیوں لوگ جاتے ہیں نوکریوں کے لیے, کیوں وہاں خوشحالی ہے؟ کیونکہ لوگ آزاد ہیں. لوگ آزاد کیوں ہیں؟ کیونکہ وہاں انصاف ہے, رول آف لا ہے, حقوق کی ان کا انصاف کا نظام میرے حقوق کی حفاظت کرتا ہے. وہاں یہ حرکتیں نہیں ہو سکتی جو پاکستان میں ہوتی رہی ہیں. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میرے اپنے لوگوں کو, میں اپنی ٹیم کو بتاتا ہوں کہ اب آپ کو پتہ چلا جو ہمارے پر جب ظلم ہوا کہ کیسے پاکستان کا کمزور طبقہ, مزدور, ہاری, کسان, جو کمزور طبقہ ہے, غریب, وہ چھابڑی والا, چھوٹے دکاندار, چھوٹے صنعت کار, یہ ہر وقت ان کو اس کا ظلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جب وہ طاقتور کے سامنے آتے ہیں, ان کے پاس کوئی ان کی حفاظت کرنے کے لیے نہیں, ان کے تحفظ کرنے کے لیے نہیں, ان کے فنڈامنٹل رائٹس کو کوئی کسی قسم کا تحفظ نہیں. اور اس لیے تھانہ کچہری پٹواری کی پالیٹکس ہے, کیونکہ جو ان کا رائٹ ہے تھانہ کچہری پٹواری, وہی ان کو ادھر ظلم ہوتا ہے, ان کے اوپر ان کی زمینوں پہ قبضہ ہوتا ہے. قبضہ گروپ ہے یہاں, کیونکہ انصاف نہیں ہے. تو یہ میری ساری موومنٹ شروع ہوئی تھی تب 27 سال پہلے. یہ میری موومنٹ تب تک رہے گی جب تک میں زندہ ہوں, جب تک ہم اس ملک میں حقیقی آزادی, انصاف لے کے حقیقی آزادی نہیں لے کے آتے. اب یہ جب مجھے یہ کہتے ہیں چیزیں کہ جی وہ -1 کیسے ہوگا؟ جو آدمی ایک تحریک پہ 27 سال سے لگا ہوا ہے, ایک ملک کے اندر ایک جدوجہد کر رہا ہے, تو وہ کیا وہ ڈیلز کرے گا؟ کیا اس کو کیا چیز اس کو خریدے گی؟ بتائے میرے ضمیر کی کیا قیمت ہے؟ کیا پرائم منسٹرشپ قیمت ہے کہ اگر آپ یہ کر دیں تو آپ کو پرائم منسٹر میں تو پرائم منسٹر بن چکا ہوں. اور میں نے جب پرائم منسٹر بنا, میں نے ایک بات کہی کہ اگر پھر وہ مجھے 2018 کا موقع ملتا, میں سیدھی الیکشن پھر سے کرواتا, کیونکہ جو میں انصاف لانا چاہتا ہوں اور طاقتور کو قانون کے نیچے لانا چاہتا ہوں, وہ آئی تب سکتا ہے جب آپ کے پاس طاقت ہو. تو جب ایک کمزور ایک کولیشن گورنمنٹ, وہ کیسے, اس پہ کیسے طاقت ہوگی کہ اس ملک میں انصاف قائم کرے؟ تو میں نے اس لیے بار بار میں نے کہا, میرے سے جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا غلطی کی, میں نے کہا میں نے غلطی یہ کی کہ مجھے شروع میں الیکشن کروا دینے چاہیے تھے, اور کمزور گورنمنٹ سے میں وہ اصلاحات جو لانا چاہتا تھا وہ نہیں لا سکتا. اور یہ جس طرف ہم اب جا رہے ہیں, یہ جو ظلم کر رہے ہیں, صرف اور صرف خوف پلا کے سمجھ رہے ہیں کہ یہ پارٹی ٹوٹ جائے گی, اور کئی لوگ چلے بھی گئے ہیں. لیکن کیا اب میرے سے پوچھیں کہ کیا مجھے اس سے کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ 150 سے اوپر کیسز کر دیے,
قتل کا کیس آخری کر دیا میرے اوپر. مجھے 19 بیلیں لیے میں نے ایک دن میں. یہ دنیا کا ریکارڈ ہے. اس کے بعد 4 گھنٹے نیب میں بیٹھا ہوں. 4 گھنٹے نیب نے میرے سے وہ جو سوال پوچھے, میں چیلنج کرتا ہوں کہ کسی عدالت کے اندر کبھی بھی یہ کیس کی کوئی اہمیت ہو جائے. کوئی کیس ہی نہیں ہے. کیبنٹ کا فیصلہ ہے, ساری کیبنٹ نے فیصلہ کیا. اب یہ دکھانا تھا کہ مجھے اس سے کوئی ذاتی فائدہ ہوا. کیا القاعدہ جو پہلا بن چکی تھی, شروع ہو گئی تھی یونیورسٹی, کیا وہ ایک ٹرسٹ ہے؟ وہاں غریب بچوں, غریب گھرانوں کے بچوں کو مفت تعلیم مل رہی ہے سیرت نبی پہ اور یہ جو ٹیکنالوجی کے اوپر. وہ ٹرسٹ ہے. جس طرح شوکت خانم ہے, مجھے اس سے کیا فائدہ ہے؟ 1 روپیہ نہیں دکھا سکتے مجھے کیا فائدہ ہو, نہ ہی ہو. کسی ٹرسٹ سے کسی کو فائدہ نہیں ہو سکتا. ٹرسٹ ڈیڈ میں لکھا ہوا ہے. تو وہ کیسز بھی ہیں, قتل کا کیس بھی ہے. ہر روز کوئی نئے کیس آ جاتا ہے. عدالتوں کے میں چکر مار رہا ہوں, لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں ہر عدالت میں جاتا ہوں, ہر کیس میں جاتا ہوں, یہ بتانے کے لیے کہ میں قانون سے اوپر نہیں ہوں. جبکہ میرے اوپر یہ جان کے کیا جا رہا ہے, یہ مجھے خوف دلانے کے لیے کیا جا رہا ہے. میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ یا اس سے یہ سارے کیسز کریں, اور اس کیسز میں کیونکہ کسی عدالت میں کوئی سزا نہیں ہو سکتی, ملٹری کورٹس سیٹ اپ کیے ہیں. اپروور ڈھونڈے جا رہے ہیں جو کہ جی عمران خان نے ہمیں کہا تھا کہ وہ کور کمانڈر کا گھر جلاؤ. یہ کہیں گے, ان میں سے کوئی اپروور آ جائیں گے, مجھے ملٹری کورٹ میں لے جائیں گے, سزا ہو جائے گی. مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو آدمی ایک مشن, جو 22 سال سٹرگل کر کے, جو اگر جس کے پاس سب کچھ تھا, کوئی ضرورت نہیں تھی 22 سال سٹرگل کرنے کی, اگر وہ آج 27 سال کے بعد اگر کسی کا خیال ہے کہ میں جیل سے ڈر جاؤں گا, یا جو بھی ہے, جو 2.5 قاتلانے ہم دو میرے اوپر حملے ہو چکے ہیں قتل کرنے کے لیے, ایک مجھے وقت پہ پتہ چل گیا تو میں نے ٹی وی پہ بتا دیا کہ کیا کرنے جا رہے تھے, تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ جو قاتلانہ حملے سے نہیں ڈرتا تو وہ کس سے اور ڈرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے پاکستانیوں, آج کل ایک پوری میڈیا کے اندر چلا ہوا ہے کہ جی شاہ محمود قریشی مجھے ملنے آئے اور وہ کوئی پروپوزل لے کے آئے ہیں -1 کی, کہ عمران خان علیحدہ ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے اور پارٹی آگے بڑھ جائے. تو میں آپ سب کے لیے, پہلے تو شاہ محمود کوئی اس طرح کی پروپوزل نہیں لے کے آئے. اور بات چیت ہوئی کہ ان کا جیل میں ٹائم گزرا, کس سے ملے, ہمارے کئی لوگ تھے جو ان سے ملنے آئے, تو وہ سب کی بات چیت ہوئی اور پھر آگے ہم نے کرنا کیا. لیکن میں آپ سب کو ذرا سمجھانا چاہتا ہوں کہ 2 طرح کی پولیٹکس ہے. یہ آپ نے بڑا ضروری سمجھنا ہے, کیونکہ ایک پولیٹکس میں یہ -1 چلتا ہے. وہ کون سی پولیٹکس ہے؟ اس کو پاور پولیٹکس کہتے ہیں. وہ پولیٹکس ہوتی ہے اقتدار کی پولیٹکس. وہ پولیٹکس ہے کہ اگر عمران خان پرائم منسٹر بننا چاہے, اچھا جی ابھی اسٹیبلشمنٹ میرے سے ناراض ہے, چلو میں تھوڑا پیچھے ہو جاتا ہوں, پارٹی کو آگے کر دیتا ہوں, کوئی ڈیل کر لیتا ہوں, کوئی سمجھوتا کر لیتا ہوں, اور اس کے بعد پھر آگے جا کے دیکھیں گے کہ ابھی کسی اور کے حوالے کر دوں تو وہ اس کے بعد پھر میری باری آ جائے گی. اس کو پاور پولیٹکس کہتے ہیں. دوسری پولیٹکس ہے جو میں پولیٹکس کر رہا ہوں 27 سال سے. وہ پولیٹکس ہے جو قائد اعظم کی پولیٹکس تھی. وہ پولیٹکس وہ ہے جو کہ مشن کی پولیٹکس ہے, کوئی وہ ذات کی پولیٹکس نہیں ہے. وہ پولیٹکس وہ ہے جو ہم سارے مسلمان انسپائر ہوتے ہیں ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ انہوں نے بھی ایک مدینہ کی ریاست سنبھالی تھی, انہوں نے بھی مشکل وقت گزارا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لے کے آئے تھے. اور ہم تو کبھی ان کے اپنا سوچ نہیں سکتے کہ ان کے جوتوں کی مٹی کے قریب بھی ہوں, لیکن قرآن میں ہمیں حکم ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو, ان کی سنت سے سیکھو. وہ پولیٹکس بڑے مقصد کی ہے, وہ اپنی ذات سے ہٹ کے ہے. کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سارا عرب ان کے نیچے آ گیا تھا تو انہوں نے اپنا رہن سہن نہیں بدلا, وہ جدھر تھے ادھر ہی رہے. مقصد بڑا تھا.
تو ہم تو ان سے انسپائر ہوئے ہیں. میں تو نہ پولیٹکس میں آتا ہی نہ کبھی. تو میں نے جو انصاف کی تحریک شروع کی تھی یہ مدینہ، اور کہا تھا کہ اسلامی فلاحی ریاست ہمارا مقصد ہے، ہم مدینہ کی ریاست سے انسپائر ہوئے تھے.